أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فرمایا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ بھی ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فرمایا یہ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں رائے دینے لگے کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کہیں پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہارے ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فرمایا اس پر ان میں سے ایک کہنے والا بول رہا ہے کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اس وعدے پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دینا، کچھ کھا پی لے گا اور کچھ کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اس لیے جانا مجھے بھاری گزر رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی، ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکات بتائے گا، اپنے اس فعل کے نتیجے سے بے خبر ہیں.
وجاءوا اباهم عشاء یبکون، شام کو وہ روتے پٹتے اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ فرمایا کہ کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھے کہ یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرو گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ محترم سامعین، الحمدللہ سورۃ یوسف کا آج دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سورت بڑی ہے اور تفصیلی واقعہ ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، خاص واقعات کی طرف میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں۔ کچھ حصہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت بنیامین ہے، اور دوسری بیوی سے 10 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ماں کی طرف سے یہ آپس میں ستیلے تھے، باپ کی طرف سے سکے تھے، اور اللہ کی قدرت اتفاق ایسا ہوا، یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، ایک فطرتی طور پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان ان بیٹوں کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ پاک کے قبضہ میں ہے۔ جہاں ایک بات کرتا جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم و بیش 11 بیویاں تھیں، اور اپنی باری کے حساب سے انصاف کے ساتھ اپنی بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے، لیکن آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت مانگی۔ کیا فرمایا کہ اب اگر آپ اجازت دے دیں، میرا دل جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زیادہ مائل ہے، کیونکہ دل میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اب دیکھو، اللہ کے نبی ہیں اور پھر بھی دوسری بیویوں سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ تمہاری حق تلفی نہ ہو جائے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ادھر ٹھہر جاتا ہوں، اور ساتھ یہ فرمایا یہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا، کیونکہ دل میرے قبضہ میں نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ والدین طبیعت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں میں سے اپنی طرف سے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ برابری کی جائے، لیکن بعض بچے اس طرح ہوتے ہیں، دل زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اور دوسرے بچے اندر کڑتے ہیں کہ ہمارے ابا کو کیا ہو گیا، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
تو پھر بات کرتے کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہیں وزن نہ چلا جائے کہ انہوں نے بھی تو ایسے کیا تھا، اس لیے میں بتا رہا ہوں جان بوجھ کر کرنا غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اور انبیاء تو ہر خطا سے معصوم ہیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ ان کے قبضہ میں نہیں تھا، بس اللہ پاک کی طرف سے فطرتی طور پر ان کا دل ادھر زیادہ مائل تھا۔ اور یہ جو دوسرے بھائی تھے ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا ہے کہ بڑے ہو کر یہ نبی بنیں گے، 11 ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو اندر سے ان کو حسد ہوا اور یہ مشورہ کیا کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، ہم بھی نبی کے بیٹے ہیں، ان میں سے ہم میں سے کسی کو یہ سعادت مل جائے گی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی ہر چیز محنت سے ملتی ہے، نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت اللہ پاک کی خاص عنایت سے ملتی ہے۔ دوسرے انعامات بھی خاص عنایت سے ملتے ہیں، لیکن ان کا جزوی طور پر تعلق محنت کے ساتھ بھی ہے، لیکن ایک نبوت ایسا رتبہ ہے جس کا تعلق، بلکہ یوں کہتا ہوں ایک نبوت اور صحابیت کا وہ رتبہ ہے جو خاص اللہ پاک کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، وہ محنت سے نہیں ملتا، وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات آئی کہ ابا جان سے کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، جب بھیجیں گے تو وہیں ان کو گم کر دیں۔ اب آئے بیٹھے ہیں، آ کر کیا کہہ رہے ہیں، اے ابا جی آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آگے سے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجتا، کس لیے؟ اس لیے کہ انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم غافل ہو جاؤ گے۔ روایات کے اندر آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کیوں کہا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کیونکہ آس پاس سارا جنگل تھا، اکثر بھیڑیے بچوں کو یا جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک رات پہلے یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ 10 بھیڑیے چل رہے ہیں، اور وہ خواب کے اثرات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہی مانا لیا، خواب کے اثرات کی وجہ سے کہ کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیے نہ کھا جائیں۔ تو 10 بھیڑیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ ان کے تھے تو بھائی، لیکن بھیڑیوں جیسا مزاج ان کا بن گیا تھا۔ اللہ نے خواب کے اندر نقشہ بھی وہی دکھا دیا، اور پھر یہ بھی نقشہ دکھایا کہ میرا بیٹا یوسف زمین میں چھپ گیا ہے، تو ہوا بھی ویسے۔ لیکن یہاں یہ دیکھو نبی اپنی طرف سے تدبیریں کرتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنی طرف سے بچاؤ کے سارے مشورے، تدبیریں، ہیلے بہانے کرتے رہے، لیکن تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی۔ ہر کام کے اندر حکمت ہے
کہ انسان اپنی طرف سے جو کچھ کرتا رہے ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، جس بھائی نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا۔ 3-4 سال کے تو بچے تھے، جب دیکھا کہ ابو سے دور ہو گئے ہیں، اپنے کندھے سے اٹھا کر نیچے پھینکا، اور نیچے پھینکتے ہی یہی تانا مارا کہ اب بلا ان 11 ستاروں کو جنہوں نے تجھے سجدہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو تانا مار رہے ہیں۔ پھر مارنا شروع کر دیا، پھر جا کے اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے، یوسف علیہ السلام جب اس اندھے کنویں میں جا رہے ہیں، نیچے پانی ہے، اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا ادھر سے یوسف علیہ السلام مایوسیوں کے دروازے طے کر رہے تھے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت وہی بھیج دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، فرمایا ہم نے وہی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف کہ آپ پریشان نہ ہوئیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو ادھر پستیوں کی طرف آ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا میں اللہ پاک اپنی قدرت سے تجھے بلندیوں کی طرف لے جاؤں گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، فرمایا تم جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ ایک وقت ان کو وہی جتاؤ گے، وہی بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ جو معاملات پیش کیے ہیں، هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہی کے وقت جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکات بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج میں بے خبر ہوں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی تو اس سے دی جاتی ہے جو نبی ہوتا ہے، کیا یہ اللہ کے اس وقت نبی تھے؟ عمر تو ان کی 3-4 سال عمر تھی۔ فرمایا نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ یہ جو وحی بھیجی تھی، یہ وحی بطور القاء کے تھی، وہ نبوت والی وحی نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ پاک قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی۔ اب کیا وہ عورت نبی تھی؟ لیکن اللہ پاک وہاں بھی وحی کا ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ وحی سے مراد القاء ہے، یہ وہ وحی نہیں ہے جو نبوت والی وحی بھیجی جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک بچپن ہی میں سے اسی وقت اللہ پاک اگر وحی بھیجے، وہ قادر مطلق ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے ہیں، اپنی امی کی گود میں بیٹھے ہیں، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے وحی بھیجی۔ اور ایک جگہ یوں بھی آیا کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل، جی اللہ، فرمایا نیچے کنویں میں میرے مستقبل کا نبی جا رہا ہے، فرمایا پانی میں پہنچنے سے پہلے پہلے فرمایا جنت سے تختہ لا کر ان کے نیچے بچھا دو۔
دیکھنے میں تو ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن جنت کا نیچے تخت بچھا پڑا ہے، اور 3 دن وہیں رہے۔ اور ان کا بڑا بھائی یہودا جو تھا وہ 3 دن ان کو کھانا لا کر پیش کرتا رہا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، یہاں بھی 2 باتیں قابل غور ہے کہ وہ مہربان تھا تو کھانا دے رہا تھا، مہربان تھا تو کھانا دے رہا تھا، لیکن اگر مہربان تھا تو نکال کیوں نہیں رہا تھا؟ فرمایا یہی تو ہے، تدبیر پر تقدیر غالب آتی ہے، وہی اللہ ہے، اگر چاہے بیوی کا دل نرم فرما دے، اگر نہ چاہے سکے بھائی کا دل سنگ فرما دے۔ سکے بھائی بھائی کے مخالف، باپ بیٹے کا مخالف، مقتدی امام کے مخالف، نظام قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک جس کے دل میں جو مزاج ڈال دے۔ اب ادھر سے مہربان ہو رہا ہے، کھانا پیش کر رہا ہے، لیکن ادھر سے اس کو ترس نہیں آ رہا، اس کو نکال نہیں رہا۔ لیکن اللہ کی قدرت، شام کے ٹائم یہ روتے ہوئے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ یہاں بھی میں 3 باتیں کرتا جاؤں۔ پہلی بات کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم اسلام کے اندر جائز ہے۔ اگر ماتم جائز نہ ہوتا تو حضرت یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو اگلی بات بھی غور کرو، ماتم جھوٹ پر ہے، سچائی پر نہیں ہے۔ ماتم جھوٹ پر ہے، سچائی پر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو ماتم کر رہے تھے وہ جھوٹا ماتم کر رہے تھے، دل میں بغض تھا، محبت نہیں تھی، دل میں بغض تھا، محبت نہیں تھی۔ اگر محبت تھی تو اپنے ہاتھوں سے کیوں پھینکا؟ اس کا مطلب ہے اب بھی جو ماتم کر رہے ہیں نام کے حسینی ہیں، دل میں حضرت امام حسین کا بغض ہے، اور ماتم اس لیے نہیں کر رہے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام ہوا ہے۔ یہ بھی تو اس لیے ماتم کر رہے تھے نا، اور ادھر سے سچے بننے کے لیے یہ بھی چوکوں پہ آ کر سچے بنتے ہیں، اور یہ بھی سچے بننے کے لیے ابو کو کیا کہہ رہے ہیں روتے ہوئے؟ ابو جی، اللہ نے بڑا نقشہ بیان کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو روتے روتے اپنے ابو کے پاس آئے، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، ابا جان ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم دور نکل گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے ساتھ بٹھا دیا، یوسف اکیلا رہ گیا، پیچھے سے بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کا لو لہان کرتا لے کر آئے تھے، اور اللہ کی شان ان کے دماغ پہ ایسا پردہ آیا کہ کرتا صحیح سلامت تھا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھیڑیے اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کرتے کو کچھ نہیں کیا، اندر سے میرے یوسف بیٹے کو کھا گئے، کرتا صحیح سلامت ہے، یا تو یہ بھی پھٹا ہوتا۔ تو میرے محترم ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ یزیدی اتنے عقل مند تھے،
انہوں نے ان ماتم کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا، صرف حضرت امام حسین کو شہید کر گئے ہیں، ان میں تو کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ یہی وہی تھے نا، تم کہو گے تمہیں کیسے پتا ہے؟ تھے تو ماتم کیا تھا نا، تھے تو ماتم کیا تھا نا، اور انہی کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شام کو کربلا کے علاقے کی عورتیں ماتم کرنے لگیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں، اے عورتوں تم ماتم کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا اور ماتم بھی خود کر رہی ہو، میں اب تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح ماتم کرتی رہو۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا ہمیں دی تھی یا تمہیں دی تھی؟ اگر ہمیں دیتی تو ماتم ہم کرتے، تو انہی کو بد دعا دی تھی نا جو اس وقت ماتم کر رہے تھے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے خیر خواہ تم تھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ قصور کسی کا اور بہانہ بنا کر خود بری ہو گیا اور دوسرے کو پھنسا دیا، اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں جی، چھڈو جی حافظ تے عالم کاری نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر حافظ کاری عالم ہونا اچھا ہوندا تو امام حسین دے پچھو جنہ نے نماز پڑھی تھی وہ سارے حافظ تے عالم کاری سن، وہ بھی تو حافظ تے عالم کاری سن۔ پیارو پہلی بات تو یہ ہے وہ حافظ عالم کاری نہیں تھے، اگر تھے بھی صحیح تو اس گستاخی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو وہ سزا دی ہے، ان سے بھی اور ان کی نسلوں کے سینوں سے قرآن کی دولت کو لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے اندر کوئی حافظ بھی تو نہیں ہے نا، جس کے سینے میں نبی اور نبی کے گھرانے کی نفرت ہو، اللہ اس کے سینے میں قرآن کو آنے نہیں دیتے۔ کچھ تو انسان سوچے، کچھ تو غور کرے۔ تو خیر شام کے ٹائم آئے، روتے ہوئے آئے اور آ کر کیا کہنے لگے، ابو جی آپ یقین نہیں کرو گے حالانکہ ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں تم نے یقین نہیں کرنا حالانکہ ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا انہی کی طرف سے ملتا ہے، تلوار انہی کی طرف سے ملتی ہے، سارا سامان انہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قاتل بھی انہی کے پاس ہے۔ حیرانگی ہے، پھر لوگوں کی عقلوں پہ پردے آ جاتے ہیں ان کے رونے کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے، من گھڑت روایت سنائی جاتی ہے، کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیوں سے کہا وہ بھیڑیوں کون ہے تم میں سے جس نے میرے یوسف کو کھایا؟ پھر بھیڑیے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، بھلا ہم آپ کے بیٹے کو کھا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہے ہمارے اوپر خدا کی وہ لعنت ہو کہ ہم 1400 سال کے عالموں میں ہمارا حشر ہو۔ یہ من گھڑت روایت ہے، میں آج بھی قرآن آگے رکھ کے تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 50,000 روپے دوں گا جو یہ روایت دکھا دے۔ یہ علماء
اور عوام کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے من گھڑت روایت بنائی گئی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، ادھر سے تم کہتے ہو نبی غیب کا علم جانتا ہے، ارے جو غیب جانتا ہے وہ بھیڑیوں سے کیوں پوچھ رہا ہے، اس کو خود کیوں نہیں پتا؟ تو پھر علماء کے بارے میں عوام کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے من گھڑت روایت بنا دی۔ اچھا، پھر اور بڑی عجیب بات ہے، اب 1400 سال تو گزر گئے، اب 15ویں صدی جا رہی ہے، اب بتاؤ اب کیا کرو گے؟ اب روایت بھی آگے لے آؤ نا، پہلے 14ویں صدی کا اب 15ویں صدی کہہ دو۔ سمجھ آ گئی؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ کچھ تو علم ہم نے بھی پڑھا ہے، آج تک یہ روایت نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میری طرف کسی بات کو منسوب کرے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کر اپنی طرف سے بات بناتے ہوئے میری طرف کسی روایت کو منسوب کرے، فرمایا وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اب جو یہ بیان کرتے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ یوں ہی سمجھو جیسے ہم نے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کرایہ دے دیا، ٹکٹ لے لی، اب جانا یقینی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، انہوں نے جہنم کے جانے کی ٹکٹ لے لی ہے، ان کا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا ہے۔ علماء کو عوام کے درمیان رابطہ توڑنے کے لیے من گھڑت روایتیں سنائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور میں ان لوگوں پہ بھی حیران ہوں، جمعے والے دن جو مستری تعمیر کا کام کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اگر ان سے پوچھ لیں کہ تم تو ایک دن بھی نہیں چھوڑتے، پھر بھی تمہارے گھر کھانا پورا نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ او جی سانجو نبی دا پلوتا ہے، استغفر اللہ۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی کی بد دعا ہے، اس وقت یہ تھے کون تھے؟ اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے۔ یہ صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں، اور مسلمان ہو کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بد دعا دی تھی کہ جی نبی دے زمانے میں مسلمان ہن تو جمعہ نہ پڑھ دے، ہن کون؟ مسلمان، کافر پہ تو جمعہ ہے ہی نہیں۔ سوچو کچھ، مسلمان ہن تو جمعہ نہ پڑھ دے، تو نبی انہوں پلوتا دیتا، بد دعا دیتی کہ تواڈی کدی روزی پوری نہ ہو سی۔ یہ ہوں سانجو نبی دا پلوتا لگ دو ہے۔ اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے صحابہ پہ تبرہ، اپنی خباثت چھپانے کے لیے نبی پہ بہتان۔ کچھ تو انسان غور کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ من گھڑت روایتیں، اور پھر انبیاء پہ تہمت، صحابہ پہ تبرہ۔ کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی زبانوں پہ چل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل پھر اسی طرح آگے تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ